السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ کورونا نے ہوا بازی کی عالمی صنعت کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ اس وبا سے بچاؤ کے لیے بہت سے ملکوں نے اپنی سرحدیں بند کی ہیں اور غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے، جس سے فضائی سفر کا رجحان غیر معمولی حد تک کم ہو گیا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ان سینکڑوں افراد کا کیا بنے گا جنہوں نے ایک پادری سے ہاتھ ملایا تھا، کیونکہ پادری کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا کی تیزی سے پھیلتی وبا کے باعث عالمی معیشت کو رواں سال $1 ارب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس کے اثرات سے بچنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ ایشین مارکیٹ میں خام تیل کے نرخوں میں 3% سے زیادہ اضافہ۔ چین سے پھیلنے والے کورونا کے باعث دنیا بھر میں متعدد کمپنیوں نے اپنے ملازمین کی حفاظت کے پیش نظر کمپنی میں نمایاں تبدیلیاں کی ہیں۔ سیمسنگ نے اپنے چند اسمارٹ فون کی پروڈکشن جنوبی کوریا سے ویتنام منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا اور تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی کے بعد پوری دنیا میں شیئر مارکیٹ میں ریکارڈ کمی دیکھی جا رہی ہے۔ خلیجی شیئر مارکیٹ میں بھی مندی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری فضائی کمپنی امارات ایئر نے کورونا سے بچاؤ کے لیے عالمی معیار کے مطابق سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ دبئی سے رخصت ہونے والے طیاروں میں مسافروں کی حفاظت کے لیے سیٹوں کی صفائی کے لیے مختلف پروسیجر سے گزارا جاتا ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ صدر ٹرمپ کا بھی کورونا ٹیسٹ ہوا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کے ایک اعلان کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کا کورونا سے متاثر ہونے سے متعلق کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا ہے۔ IMF نے کورونا کی تیزی سے پھیلتی وبا کے باعث اپنے تمام ملازمین سے کہا ہے کہ وہ اپنے تمام دفتری امور گھروں سے نپٹائیں۔ اس سے قبل عالمی بینک بھی اپنے ملازمین کو اسی قسم کی ہدایت کر چکا ہے۔ چین سے پھیلنے والے کورونا کی وجہ سے جہاں امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیوں کو دھچکا لگا ہے، وہیں ہالی ووڈ انڈسٹری کو بھی شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق اگر یہ زیادہ عرصے تک برقرار رہا تو اس سے ہالی ووڈ کو صرف ایشیا میں ہی $2 ارب یا اس سے زائد کا نقصان ہو سکتا ہے۔ کیلیفورنیا اور واشنگٹن میں کئی ہلاکتوں نے امریکہ کے تھیٹروں کے لیے بھی صورتحال کو غیر یقینی بنا دیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے سابق آرمی چیف جنرل ڈبینی نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا ہے، آئندہ حکومت ہم اپنے اتحادیوں سے مل کر بنائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے 2 قریبی ساتھیوں کا کورونا کا شکار ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے نامزد چیف 3 دن قبل ٹرمپ سے بھی ہاتھ ملا چکے ہیں۔ ملیشیا کے نئے وزیر اعظم محی الدین یاسین نے اپنی کابینہ میں سیاسی جماعت یونائیٹڈ مالیز نیشنل آرگنائزیشن کے اراکین کو شامل کیا ہے۔ یہ سیاسی جماعت بدعنوانی کے کئی الزامات کا سامنا کرنے والے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کی ہے۔ ادھر فرانس میں بھی کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ فرانس کے وزیر ثقافت فرینک ریسٹر میں بھی اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے چین سے متعدد ممالک میں پھیلنے والے کورونا سے متعلق خبردار کیا ہے کہ یہ ایک عالمگیر وبا بننے کے قریب ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے چین سے متعدد ممالک میں پھیلنے والے کورونا سے متعلق خبردار کیا ہے کہ یہ ایک عالمگیر وبا بننے کے قریب ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس میں اموات کی شرح فلو سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ اس سے قبل یہ سمجھا جا رہا تھا کہ فلو میں ہلاکتوں کی شرح کورونا سے زیادہ تھی۔ برطانیہ میں کورونا میں مبتلا ایک اور مریض زندگی کی بازی ہار گیا، جبکہ 319 افراد کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ دوستو، تمام ملکوں کی لیٹسٹ کنفرم تعداد آپ نیچے سکرولنگ کرتی پٹی پر دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر سپریم لیڈر نے ملک بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کے پیش نظر فارسی سال نو کے آغاز پر کی جانے والی اپنی تقریر منسوخ کر دی ہے۔ امریکہ نے سیکیورٹی کونسل سے طالبان معاہدے کی حمایت کی درخواست کی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ ہونے والے حالیہ اہم امریکی معاہدے کی حمایت کریں۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ معاہدے کی توثیق کے لیے آج سیکیورٹی کونسل اجلاس میں ووٹنگ کی جائے۔ امریکہ طالبان معاہدے کے تحت 5000 قیدیوں کی رہائی کے میکانزم پر اتفاق کیا جا چکا ہے۔ طالبان کی رہائی سے متعلق حکم نامہ آج جاری ہونے کے امکان ہیں۔ ادھر سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دنیا میں پھیلنے والے کورونا سے نپٹنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کو مالی امداد کے طور پر
$1 کروڑ مہیا کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ادھر صحن مطاف اور مسجد حرام کی پاکیزگی کا ویسے ہی خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، مگر اب مطاف اور مسجد حرام کی روزانہ صفائی کا عمل مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ پینٹاگون حکام کے مطابق امریکہ نے گزشتہ ماہ طالبان کے ساتھ ہونے والے امن معاہدے کے تحت افغانستان سے اپنی افواج کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے 5 مزید ممالک عمان، فرانس، جرمنی، ترکی اور اسپین کے ساتھ شہریوں اور مقیموں کی سفری آمد و رفت معطل کر دی ہے۔ سعودی عرب نے اب 9 ممالک کے ساتھ شہریوں کی آمد و رفت معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب نے داخلی گزرگاہوں پر صحت سے متعلق درست معلومات نہ دینے والے افراد کو 5 لاکھ ریال تک جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے گزشتہ ہفتے ماسکو کا سرکاری دورہ کیا تھا۔ اس دوران انہیں واضح طور پر توہین آمیز سلوک کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، جن میں پیوٹن سے ملاقات کے لیے طویل انتظار کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اردوان کو حال میں ایسے کھڑے کرے رکھا جیسے کوئی مسافر بس میں سوار ہونے کے لیے اس کا منتظر ہوتا ہے۔ اس دوران ترکی کے بعض ارکان بے چینی کا شکار بھی نظر آئے۔ ادھر بنگلہ دیشی عوام نے سڑکوں پر آ کر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا اس مہینے کی 17 تاریخ کو بنگلہ دیش کا دورہ ملتوی کرا دیا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔